بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آج بات کریں گے پاکستان نیوی کے ایویشن ونگ کے حوالے سے۔ پاکستان نیوی جو ہے اس کا جو ایویشن ونگ ہے اس میں مختلف قسم کے نہ صرف ایئر کرافٹ جو ہیں وہ زیر استعمال ہیں جو مختلف مشنز کے لیے کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہیلی کاپٹرز ہیں جو مختلف ڈومینز کے اندر جو ہیں وہ پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے اوپر مامور ہیں۔ پاکستان نیوی جو ہے وہ جدید سے جدید ترین ویپن کے حوالے سے، اس کے انڈکشن کے حوالے سے کوشاں رہتی ہے، اور نئے ہیلی کاپٹرز جو کہ اینٹی سب میرین ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی مختلف آپشنز ایکسپلور کیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان نیوی کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بات شروع کریں گے، خالد صاحب بتائیں کہ پاک بحریہ آلریڈی Z9EC ہیلی کاپٹر بھی شامل کیے گئے، اور پھر اس کے بعد برطانوی ساختہ جو لڑاکا ویسٹ لینڈ لنکس سے، تو ابھی کیا نئے ہیلی کاپٹرز کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں جی عمران صاحب، حالات ایسے ہیں کہ ہر ملک چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جدید ہیلی کاپٹر بھی موجود ہوں۔ نیوی جو ہماری ہے وہ بھی اسی کوشش میں ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت انڈیا جو ہے وہ دوبارہ سے ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے، اور خاص کر جو آج کل دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ انڈیا نیوی کی جانب سے پہلا اٹیک کرے گا، اس صورت میں ہمیں بھی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، اور پاکستان نیوی بھی اسی طرح کوشاں ہے۔ اور چین کا جو Z9 ہیلی کاپٹر ابتدائی طور پر یہ ہربن ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کارپوریشن نے تیار کیا تھا، اور بعد ازاں اسے جو ہے چائنا ایرو انٹرنیشنل ٹیکنالوجی اینڈ امپورٹ ایکسپورٹ نے معاہدے کے تحت جو ہے وہ پاکستان نے یہ ہیلی کاپٹر حاصل کیے تھے۔ اور یہ Z9 ہیلی کاپٹر جو ہیں یہ ڈولفن کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور یہ فرانسیسی ہیلی کاپٹر جو ہے AS365 ڈولفن کا یہ لائسنسڈ کا ویژن ہے۔ اور اس کے علاوہ ہربن 9Z جو ہے یہ 1981 میں پاکستان میں پہلی اس کی پرواز کی، اور 1994 میں پہلی بار پیپل لبریشن آرمی کے لیے بھی اسے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد پاک بحریہ نے 222 اسکواڈرن میں 1994 میں اس کو جو تشکیل دیا گیا تھا، اور برطانوی ساختہ جو 03 لڑاکا ویسٹ اینڈ لنکس کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ یہ پروجیکٹ شروع ہوا، لیکن آلات اور مرمت کی مشکلات کے باعث جو ہے وہ 2008 میں اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ لیکن پاک بحریہ نے ہربن Z9 یوٹیلٹی ہیلی کاپٹر استعمال کر رہی ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر 2009 میں پاکستان نے چین سے خریدے تھے، اور پاک بحریہ کی ایویشن آرم میں اس وقت Z6 اور 9EC ہیلی کاپٹر 222 اسکواڈرن کا جو ہے اس کا حصہ ہیں۔ فیصل، کیا پاک بحریہ کا نمبر 222 اسکواڈرن اور پھر اس کے بعد Z9EC ہیلی کاپٹرز کتنے اہم ہیں؟ یہ اسکواڈرن کیا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، کون کون سے ہیلی کاپٹرز اس میں ان کے جو شامل رہے، اسکواڈرن کا حصہ رہے؟ کیا پاکستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاس ایسا ہیلی کاپٹر پاکستان نیوی کے پاس جو کہ اینٹی سب میرین ہیلی کاپٹر ہو، تو اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے 111 اسکواڈرن جو ہے پاک بحریہ کا، پاک جو نیول ایویشن آرم ہے، اس میں سیکنگ ہیلی کاپٹرز آلریڈی موجود ہیں، اور کچھ کا جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو کا رول ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اینٹی شپ اینٹی سب میرین ہیلی کاپٹرز ہیں، اور وہ بھی آلریڈی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ جیسے خالد صاحب نے بتایا، ابتدائی طور پہ 3 جو ہے ویسٹ لینڈ لنکس ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ 1994 میں جب یہ 222 اسکواڈرن جو ہے وہ بنایا گیا تھا تو اس وقت اس کا حصہ بنے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کے آلات اور اس کی مرمت کے مسائل تھے، اور ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد بڑی طویل عرصے کے بعد جب F-22P فریگیٹس جو ہیں وہ پاکستان آئے، ذوالفقار کلاس فریگیٹس جو ہیں 4 آئے، تو اس وقت جو ہے وہ پاک بحریہ نے اس کے ساتھ یہ Z9 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بھی حاصل کیے۔ Z9EC جو ہیں وہ بیسیکلی ان کا رول اینٹی سب میرین وارفیئر کا رول ہے، اور اس وقت نمبر 222 اسکواڈرن جو ہے جس کو ہم اسٹرنگ گریز بھی کہتے ہیں۔ اسٹرنگ گریز بیسیکلی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ ایک کانٹے دار زہریلی مچھلی۔ تو بنیادی طور پہ اس کا جو فنکشن کیونکہ اینٹی سب میرین وارفیئر کے حوالے سے ہے، تو یہ ایک جدید اور اچھا ہیلی کاپٹر ہے، یوٹیلٹی ہیلی کاپٹر ہے جو کہ پاک بحریہ کا حصہ ہے اور 2 شکن ہے۔ اور اس ہیلی کاپٹر کو 6 کے قریب یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ حصہ بنے پاک بحریہ کا۔ اور ابھی اس وقت جو ہے وہ ظاہر نیول ایویشن بیس جو مہران کراچی ہے، آپ بھی جا چکے ہیں وہاں پہ کئی دفعہ،
اور پاک بحریہ کے جو جنگی جہاز ہیں خاص طور پہ F-22B فریگیٹس کا یہ بنیادی حصہ ہیں. اور Z9EC کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ فضا سے جو سمندر پہ مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کرنا، خاص طور پہ سب میرینز جو ہیں سب میرین کی ڈیڈکشن کے بعد یہ اس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا ڈیڈکٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بنیادی طور پہ Z9EC جو ہے وہ اس کے اندر بھی کچھ تھوڑے سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ پرابلمز رہے ہیں پاسٹ میں، اور اس کو نیوی نے آج خود جو ہے وہ بہتر بنانے کی بھی کوشش کی ہے. یہ ڈیٹیکٹ بھی کر سکتا ہے کیونکہ سونارز جو ہیں اس کے اوپر موجود ہیں جو بنیادی طور پہ سب میرین ڈیٹیکشن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایک ہتھیار ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹارپیڈوز موجود ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ ET-52 ٹارپیڈوز جو ہیں وہ چینی ساختہ ٹارپیڈوز ہیں جو کہ استعمال کر کے وہ سب میرین کو تباہ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بیسیکلی اس کے 2-3 فنکشنز ہیں. ایک تو بحری بیڑے کا تحفظ ہے تاکہ ان کو ایک ایئر کور بھی جو ہے وہ دیا جا سکے، دشمن کی نگرانی، جاسوسی اور آبدوز جو ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا، تباہ کرنا. پھر یہ ریڈار جو ہے کمپریشن پلس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، اور پلس کمپریشن ریڈارز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ کو ایک ایجلٹی دیتے ہیں مختلف اہداف کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے حوالے سے. اسی طرح ریڈار وارننگ ریسیورز اس میں موجود ہیں، لو فریکوینسی ڈپنگ سونارز ہیں، اور ڈاپلر نیویگیشن سسٹم بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. جبکہ ہیلی کاپٹرز جو ہے نا ان کی جو بیسیکلی ٹارپیڈوز کی جو رینج ہے وہ 6 کلومیٹر تک ہے. تو یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنے اہداف کو، خاص طور پہ آبدوز کو آپ نشانہ بنانے کی جو صلاحیت ہے یہ 6 کلومیٹر تک تو ہے، لیکن یہ 6 کلومیٹر اب جو ہے جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے اندر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ رینج اب کچھ زیادہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آلدو اس کے اندر الیکٹرانک سپورٹ میئرز بھی ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز بھی ہیں، اور دیگر جو آپ کے مختلف جدید جو سامان حرب آپ کو چاہیے ہوتا ہے، آلات چاہیے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں. لیکن Z9EC جو ہے یہ ایک اچھا ہیلی کاپٹر ہے، لیکن اس وقت نیوی جو ہے وہ کیونکہ ہمارا جو اوور آل فلیٹ ہے ہیلی کاپٹرز کا وہ تھوڑا سا ایجڈ ہو چکا ہے، اور سی کنگز کے حوالے سے تو زیادہ ایجڈ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے، اور جو ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے مختلف ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ پاک بحریہ اس وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نئے اینٹی سب مرین ہیلی کاپٹرز جو ہیں، اور نہ صرف اینٹی سب مرین بلکہ اینٹی شپ وارفیئر جو ہے اس کے ساتھ لیس ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان کی خریداری کے لیے مختلف آپشنز پہ اس وقت غور کر رہی ہے، جس میں Z9D اور اس سے لیٹسٹ جو چائنیز ورژنز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور بہت سارے دیگر یورپین اور دیگر ورژنز بھی شامل ہیں جن کے اوپر پاکستان نیوی جو ہے وہ بہت زیادہ. UK کے بھی تو 1-2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ان کے زیر استعمال رہے ہیں. تو نہیں UK کا بھی کوئی آپشن ہے. ویسٹ لینڈ لنکس جو تھے وہ UK کے ہی ہیلی کاپٹر تھے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ ان میں آلات اور اس کی جو مرمت اور آفٹر سیل سروسز کا ایشو تھا، کیونکہ UK جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ پہلے ان ہیلی کاپٹرز کو ان کی پروڈکشن جو ہے وہ بند کر چکا تھا، اور اس کے مسائل کی وجہ سے ان کو گراؤنڈ کیا گیا تھا. سی کنگ ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بھی بیسیکلی تو لائسنس بلٹ ہیں، UK کے بلٹ ہیں، اور وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور بہت زبردست اور پوٹنٹ ہیلی کاپٹر. آج بھی سی کنگ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بہت زبردست ہیلی کاپٹر ہے. انڈین نیوی کے اندر بھی یہ ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، پاکستان نیوی کے پاس بھی یہ موجود ہیں. حال ہی میں ہم نے قطر سے جو ہے وہ 10 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ استعمال شدہ لیکن ان کو ریفربش کر استعمال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپشنز پاکستان کے پاس ہیں. پاکستان بحریہ اس کو سمجھتی ہے کہ اینٹی سب میرین اینٹی شپ ہیلی کاپٹر کتنے زیادہ ضروری ہیں، خاص طور پہ جیسے خالد صاحب نے کہا نا کہ انڈین نیول چیف کی جو دھمکی ہے، یا راجناتھ سنگھ کا جو دورہ تھا اور اس میں اس نے جو ان کے ایک نیول بیس کا تھا، اس میں اس نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی وار ہوئی تو نیوی کے ذریعے ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیوی کو ایک پوٹنٹ فورس کے طور پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اینٹی سب میرین اینٹی شپ ہیلی کاپٹرز جو ہیں جو لیتھل ویپنز کے ساتھ ہوں، ٹارپیڈوز کے ساتھ ہوں، لیٹسٹ الیکٹرانک کاؤنٹر میئر، الیکٹرانک سپورٹ میئرز کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ اب جو ہے ایئر ڈیفنس فریگیٹس اور ڈسٹرائرز اور جدید ترین جو ہے وہ جو بحری جو جہاز ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں مختلف نیویز کے اندر. تو چیلنجز جو ہیں وہ سمندر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان چیلنجز کو کوپ اپ کرنے کے لیے آپ کا ایک جدید ترین ایئر آرم ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. سمندری حدود کی اگر بھرپور انداز میں حفاظت کرنی ہے ملک کی، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پہ دیگر
جو ہارڈ ویئر ہے، اگر فریگیٹس ہیں یا میزائل بوٹس ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں پاکستان نیوی کے پاس، وہاں پہ اس کا جو ایویشن ونگ ہے اس کو بھی بھرپور انداز میں اسٹرینتھن کرنا پڑے گا۔ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرپشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لائک بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔